رات کے آخری پہر وہ اور میں سڑک کے کنارے چلتے چلتے ایک فٹ پاتھ پہ جا بیٹھے۔ وہ ہمارے نکاح سے ایک رات پہلے کی رات تھی۔ نہ جانے وہ اماں ابا سے اجازت لینے میں کیسے کامیاب ہو گیا تھا، اور نتیجتاً وہ اور میں اس وقت سڑک پہ تھے۔ اسے میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا تھا اور مجھے اس کے ساتھ لمبی واک کرنی تھی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو تو لگتا ہے جیسے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے، اور میں اچانک ستاروں پہ چلنے لگی ہوں، یوں جیسے پیروں تلے چمکتے ننھے ستاروں کو ساری دنیا سر اٹھا کے دیکھ رہی ہو، رشک سے، حسد سے، مگر میں اسے یہ سب کہنے کی عادی نہیں تھی، اور یوں بھی وہ بنا اظہار کے میرے دل کی بات جان لینے کا عادی تھا۔ تبھی میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ ایک آسمان تلے چلتے چلتے مجھ سے محو گفتگو تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری دلہن کے روپ میں کتنی اچھی لگیں گی نا، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اچھا، اپنے مہندی سے بھرے ہاتھوں پہ ایک نگاہ ڈالتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، صرف اچھا؟ تو اور کیا کہوں، یہی کہ میں آپ کو آپ کے شوہر کے روپ میں کیسا لگوں گا؟ اس نے اتنے اشتیاق سے پوچھا کہ میرا دل چاہا کہہ دوں، بے حد اچھے، بھری دنیا میں میرے واحد سہارے جیسے، مگر مجھے کہنا پڑا، سچ بتاؤں؟ بالکل سچ، بہت برے لگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر بہت برے ہوتے ہیں، وعدوں سے پھر جانے والے، اپنے مطلب پہ محبت کرنے والے، کبھی بند کمرے میں ذلیل کرنے والے تو کبھی اسی بند کمرے میں محبت کا مرہم رکھنے والے۔ میں نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا، اور بھی بہت کچھ کہنا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھا، آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ نہیں، مجھے اپنا ہونے والا شوہر ایسا لگتا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، مگر وعدے تو ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، سچ۔ کیسا؟ آپ سے محبت کرنے والا، آپ پہ جان چھڑکنے والا، آپ کی پرواہ کرنے والا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو، مگر میں جانتی ہوں تم ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ میں صرف حقیقت کو سمجھتی ہوں۔ مجھے بھی عام لڑکیوں کی طرح بے شک خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے، مگر میں عام لڑکیوں کی طرح خوابوں میں جینے کی خواہش مند کبھی نہیں رہی۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ مجھ پر میری تلخ حقیقتوں کے رنگ اتنے پکے ہیں کہ مجھ پہ کسی حسین خواب کا رنگ چڑھتا ہی نہیں، اور چڑھ سکتا بھی نہیں، کیونکہ میں رنگوں میں رنگ جانے کی عادی کبھی نہیں ہوئی۔ میں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ کیسی؟ مایوسی والی۔ وہ پہلے جیسی پرجوشی کہیں نہیں تھی۔ اس نے اداسی سے پوچھا۔ میں سچ کہتی ہوں، بے شک تلخ ہی سہی، مگر کہتی ضرور ہوں۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ سب انسانوں پر ایک ہی سچ کا فارمولہ استعمال نہیں کر سکتی۔ سب انسان ایک سے نہیں ہوتے، مگر سب شوہر ایک سے ہی ہوتے ہیں۔ محبوب ہونے میں اور شوہر ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچو، بندے سے ایک دم مزاجی خدا ہو جانے میں کتنا فرق ہے نا۔ تابعداری سے حکمرانی تک کے سفر میں تبدیلی کا آ جانا یقینی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو کہنے لگا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ بالکل ہی ان رومانٹک ہیں۔ کبھی جو دو محبت بھرے بول بولے ہوں آپ نے؟ اس کے شکوے پہ میرا کہہ کہا بے ساختہ تھا۔ مجھ پر یہ جچتا نہیں ہے۔ محبت کا اظہار ہمیشہ مرد کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ عورت تو تب اچھی لگتی ہے جب اس کے چہرے پر اس اظہار سے گال گلابی ہو جائیں۔ تو کیا مرد کا دل نہیں ہوتا؟ اس نے جذباتی ہونے کی اداکاری کی۔ اچھا، اب زیادہ اوور مت ہو۔ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ پرواہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور پرواہ کرنا میں جانتی ہوں۔ اچھا نا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ تم بدل جاؤ گے، مگر پھر بھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جوا کھیلنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ مجھے تمہارے محبت کرنے کے انداز سے بے حد محبت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ کبھی بھی کسی اور کے حصے میں چلی جائے۔ مجھے شادی کے نام سے ہی ایک عجیب سی نفرت ہے، اور سچ، اگر میں مشرقی معاشرے کا حصہ نہ ہوتی تو تم سے شادی کبھی نہ کرتی، کیونکہ پھر سوسائٹی ہمیں ایسے ہی قبول کر لیتی۔ مگر ابھی یہ مجھ پر لازم ہے۔ شادی ایک حسین رشتہ ہے، اور حسین چیزیں بعض اوقات انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ہاں، جیسے آپ ہیں، اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔
یعنی تم مجھے حسین بول رہے ہو؟ آپ کو خطرناک بول رہا ہوں۔ اچھا ناز سنو۔ نہیں سننا۔ ایک بار، صرف ایک بار کہیں کہ مجھے تم بے حد اچھے لگتے ہو۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ مجھے تم اپنے پیروں کی دھول بھی بنا کر رکھو گے نا تو بھی مجھے قبول ہے، بشرط یہ کہ ان پیروں کے نیچے کبھی کوئی اور نہ آئے۔ اور؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ اور تم کہو گے؟ اب میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے آپ بالکل اچھی نہیں لگتی، اور محبت تو آپ سے مجھے بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، مگر آپ میرے پیروں کی دھول کبھی نہیں بنیں گی۔ آپ اس لیے تخلیق نہیں ہوئیں۔ آپ میرے سر پر چمکتا تاج ہیں جس کے وجود سے میری سانسیں جڑی ہیں، اور کبھی جو یہ تاج میرے سے جدا ہو گیا تو میری موت ممکن ہے۔ آپ کا ڈر اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور شاید وقت مجھے بدل ہی دے، مگر بس یہ یاد رکھیے گا، وقت میری محبت کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ اپنی محبت کی شیریں میرے کانوں میں گھولتا رہا، اور میں اپنے آنسوؤں سے بھری جھلملاتی آنکھوں سے اپنی مہندی میں رچی بسی ہتھیلی کو یکدم سرخ ہوتے دیکھ کر حیران تھی۔ محبت یوں بھی ممکن تھی، محبت یوں بھی ممکن تھی۔